آپ دعا کیجئے اور دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، تعریف کے جو جملے ہیں وہ تعریف کے جملے کیجئے، اور دعاؤں کو میرے بھائیوں سمجھ کر پڑھنی چاہیے، سمجھ کر یاد کر، سمجھ کر جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھے بغیر اب ایک کتاب اٹھا لیتے ہیں، اب اس میں چہل ربنا لکھا ہوتا ہے۔ چہل ربنا مطلب 40 ربنا دعاؤں کی کتاب ہے، جس میں قرآن کریم کی ربنا ربنا بول کر 40 دعائیں ہوتی ہیں۔ اب اٹھا کر جو ہے دعا کرتے ہیں اور سمجھے بغیر۔ اس میں کیا ہے، اب لکھنے والے بھی لکھ دیتے ہیں، جو بھی ربنا ہے وہ سب دعائیں شامل کر دیتے ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، وہ بڑے گمراہوں میں سے تھا۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے باپ گمراہ تھے، آزر، وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ کے باپ الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں جانتے۔ عرفات کے میدان میں بیٹھ کر حج کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، کیا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ جی مجھے یہ ظالم بستی سے نکال دے۔ عرفات کے میدان میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، سمجھے بغیر دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے، اسی طریقے سے فیملی پلاننگ کیے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، سب سے بہترین وارث تو ہے، اولاد دے۔ فیملی پلاننگ کیا ہوا ہے؟ تو یہ جو ہے، یہ سب دعا ہم جو کر رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھے بغیر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ دعاؤں میں، معصور دعاؤں میں دعا ہوتی ہے، اللہم، اے اللہ، احیینی مسکینا، مسکین کی حالت میں مجھے زندہ رکھ، وامیتنی مسکینا، اور مسکین کی حالت میں مجھے موت دے، واحیینی فی زمرۃ المساکین، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مسکینوں کی زمرے میں مجھے داخل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی خواہش نہیں کی، دنیا کی خواہش نہیں کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پیسے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جو آپ جو چاہتے ہیں اس کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں۔ آپ دعا کس کی کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مردے اور موت دے مسکین کی حالت میں، اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن مجھے زندہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جو کس کے لیے؟ آپ کے لیے، کہ آپ جو ہے دنیا نہیں چاہ رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ دنیا میں جو بھی اچھائی ہو وہ آخرت میں ہو، آپ دنیا میں ذرا بھی آرام نہیں چاہتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھلے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، جھلے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی آپ کو ملی نہیں، نرم آٹے کی روٹی کبھی آپ کو نہیں ملی۔ یہ تیل اور یہ سب لگا کر جو مرغن روٹی ہم کھاتے ہیں نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو بادشاہ اور نبی بن کر زندگی گزاریں، ایوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ویسا چاہے تو آپ نبی بنا دیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو نبی اور معمولی بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، میں بادشاہ بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں، میں ایک معمولی بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ آپ کے لیے بجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ، ہمارا ایمان اتنا کہاں ہے بھائی، تو یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر دعا کرتے تھوڑی دیر کے بعد، اے اللہ میری مال میں زیادہ فرما، میری اولاد میں زیادہ کر، میری عمر کو جو ہے میری عمر میں برکت عطا فرما۔ تو دونوں میں کنٹرڈکشن ہوا نا، یہ دعا ہے پھر اس کے بعد یہ دعا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دعاؤں کے معنی کو سمجھ کر، قرآن اور حدیث کی جو دعائیں بہت برکت والی دعائیں ہیں، بہت اہم دعائیں ہیں، اس میں شک نہیں کہ اس میں جو تاثیر ہے کسی اور چیز میں نہیں، اور اتنی جامع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، بہت جامع دعائیں کہ دنیا اور آخرت کی سارے خیر اور سارے برکت اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن سمجھ کر کرنی چاہیے، سمجھ کر کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے کچھ اسباب ہیں کہ وضو کر کے انسان دعا کرے، خاص طور پر ایسے موقع پر، ایسی مبارک راتوں میں، عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر آپ کسی جدیت کے ساتھ خاص معاملہ آپ کا ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھ کے وضو کر کے آپ جو ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔